آئیے آج ایک ایسے سنگین اور خوفناک تاریخی سفر پر چلتے ہیں جہاں ایک مضبوط جمہوریت کو کسی بیرونی دشمن نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی اندر سے تباہ کر دیا۔ یہ صرف ایک شخص کی طاقت میں آنے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے نظام اور ادارے اصل میں کتنے نازک ہوتے ہیں۔ تو اس سفر کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ سمجھیں گے۔ پہلے بات کریں گے ایک عظیم سلطنت کی راکھ کی، پھر آئے گی افراتفری اور معاشی تباہی، اس کے بعد عظیم معاشی بحران، پھر جمہوریت کی موت اور آخر میں مطلق طاقت کا عروج۔ پہلا حصہ، ایک عظیم سلطنت کی راکھ۔ ہماری یہ کہانی 1918 میں شروع ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے آخر میں ایک بے حد طاقتور جرمن امپائر پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد ایک بہت ہی کمزور ویمار ریپبلک کا جنم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس راکھ سے نئے مسائل کھڑے ہونے لگے۔ جنگ کے فوراً بعد کا زمانہ شدید افراتفری اور بے یقینی کا تھا۔ اس وقت کی حالت کچھ ایسی تھی کہ ایڈولف ہٹلر نام کے ایک مایوس فوجی کو گہرائی سے محسوس ہونے لگا کہ اس کے ملک کے نیتاؤں نے عوام کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ دو بالکل الگ نظریے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف ووڈرو ولسن کی نرمی تھی جو مستقبل میں ایسی جنگوں کو روکنا چاہتے تھے، تو دوسری طرف فرانس کے کلیمنسو کی ضد جو اپنی تباہ شدہ زمینوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جب 1919 میں بگ تھری نیتاؤں نے معاہدہ ورسائے یعنی ٹریٹی آف ورسائے بنایا تو جرمنی کو ایک ایسے ناممکن رستے پر کھڑا کر دیا گیا جہاں سے واپسی بہت مشکل تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ معاہدہ جرمن قوم کے فخر پر ایک نہایت بھاری چوٹ تھا۔ اسے بس ایک سزا نہ سمجھیں، اس نے ان گہری شکایتوں کی ایسی بنیاد رکھی جنہیں بعد میں انتہا پسند طاقتوں نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ یہ شرائط کچھ ایسی تھیں جنہیں کسی بھی حال میں پورا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، افراتفری اور معاشی تباہی۔ ان کڑی شرائط نے ملک میں ایسی سیاسی ہلچل مچائی کہ ذرا سوچئے، صرف 15 سال کے وقفے میں حکومت کے 16 مختلف چانسلرز بدل گئے۔ اس حد تک غیر مستحکم ماحول میں اس ناممکن قرضے نے جلد ہی ایک بھیانک بحران پیدا کر دیا۔ سب سے اہم نکتہ یہاں یہ ہے کہ اس بھاری مالی بوجھ کی وجہ سے حکومت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ انہیں ہڑتال کرنے والے مزدوروں کو پیسے دینے کے لیے بس اندھا دھند نوٹ چھاپنے پڑے، اور اس کا نتیجہ ایک تباہ کن ہائپر انفلیشن، یعنی ایسی مہنگائی جس کی کوئی حد نہ ہو۔ 1923 کے ان خوفناک حالات کو سمجھنے کے لیے بس یہ تصور کریں کہ قیمتیں ہر مہینے سینکڑوں فیصد بڑھ رہی تھیں۔ محنت کش عام شہریوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی پل بھر میں مٹی ہو گئی۔ حالات ایسی تھیں کہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے تھیلوں میں بھر کر پیسے لے جاتے تھے۔ سچ ہی کہا جاتا ہے، جب لوگوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو وہ نفرت کی باتیں نہیں سنتے، اور یہی ہوا۔ 1924 سے 1929 تک حالات تھوڑے بہتر ہوئے۔ امریکن لونز نے ان گولڈن ایئرز میں اکانومی کو کچھ سہارا دیا، اور جیسے ہی لوگوں کو روزی روٹی ملنے لگی، نازی جیسی انتہا پسند پارٹیوں کی حمایت اچانک سے زمین پر آ گری۔ لیکن پھر شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ، عظیم معاشی بحران۔ امید اور خوشحالی کا یہ چھوٹا سا وقت زیادہ دیر ٹک نہیں سکا۔ اسے اچانک ایک ایسے معاشی زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا جو سمندر پار امریکہ سے اٹھا تھا۔ جب امریکن بینکس نے راتوں رات اپنے دیے گئے قرضے واپس مانگے تو جرمن اکانومی بالکل تاش کے پتوں کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ بے روزگاری آسمان چھونے لگی، اور ایسے سنگین موقع پر ہٹلر نے لوگوں کی اس شدید مایوسی کا خوب فائدہ اٹھایا اور انہیں ملک کی کھوئی ہوئی شان واپس دلانے کا وعدہ کیا۔ اب ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ یہ واقعی دلچسپ بات ہے کہ کس طرح شدید معاشی تباہی کے بالکل متوازی سیاسی انتہا پسندی میں اضافہ ہوتا گیا۔ غریبی اور لاچاری میں ڈوبے لوگ کسی آسان حل اور ایک نئے مسیحا کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پرانے نیتاؤں اور امیر طبقے کو لگتا ہے کہ وہ ہٹلر کو آسانی سے کنٹرول کر لیں گے، اسے آگے رکھ کر کمیونزم کو دبائیں گے، پر یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی۔ اس چھلاوے میں آ کر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں آمریت کے سب سے بڑے دروازے کھول دیے۔ چوتھا حصہ، جمہوریت کی موت۔ ایک بار قانونی طاقت ہاتھ میں آنے کے بعد ہٹلر نے انہی جمہوری اداروں اور سسٹم کو تباہ کرنے میں ایک دن بھی ضائع نہیں کیا جنہوں نے خود اسے اس گدی تک پہنچایا تھا۔ یہاں سے ایک شاطر بلو پرنٹ شروع ہوتا ہے۔ ایک قانونی تختہ پلٹ کے 3 اہم مراحل طے کیے گئے جنہوں نے سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔
پارلیمنٹ میں لگنے والی آگ کا الزام سیدھا دشمنوں پر لگا کر ملک میں ایک خوف کا ماحول پیدا کیا گیا۔ ہٹلر نے اس آئینی خامی یعنی آرٹیکل 48 کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا تاکہ اپنے مخالفین کو اریسٹ کیا جا سکے اور اٹھنے والی ہر آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ سیاسی ورودھیوں کا انجام کیا ہوا؟ یا تو انہیں جیلوں اور نئے بنے ڈچوں کیمپ میں بھیج دیا گیا یا ووٹنگ سے ہی باہر کر دیا گیا۔ اس اوور ویلمنگ قانونی ووٹنگ نے ہٹلر کو پوری طرح سے ایک مطلق آمر یعنی ایبسلیوٹ ڈکٹیٹر بنا دیا۔ اور یہاں آخری حصہ آتا ہے، مطلق طاقت۔ جمہوریت اب مکمل طور پر دم توڑ چکی تھی، لیکن ہٹلر کو اپنی گدی پر پورا قبضہ جمانے کے لیے اپنی ہی صفوں میں موجود اندرونی خطروں کو مٹانا ابھی باقی تھا۔ شک اور گھبراہٹ کی آگ ایسی تھی کہ اس نے اپنے انہی پرانے ساتھیوں کا بے دردی سے صفایا کر دیا جنہوں نے شروعاتی دنوں میں اس کی سب سے زیادہ مدد کی تھی۔ اس قتل عام کا واحد مقصد ملکی فوج کی مکمل اور اندھی وفاداری حاصل کرنا تھا۔ اور اس کے کچھ ہی ہفتوں بعد جب پریزیڈنٹ ہنڈنبرگ کا انتقال ہوا تو ہٹلر نے ان دونوں اعلیٰ عہدوں کو ملا کر خود کو سب سے بڑا سربراہ گھوشت کر دیا۔ بس یہی وہ وقت تھا جب وائمار ریپبلک کا کمپلیٹلی خاتمہ ہوا اور ایک سخت گیر ٹوٹلیٹیرین ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ 50 ملین کی گنتی، یہ پریشان کر دینے والا اعداد و شمار صاف بتاتا ہے کہ جب ایک بکھرے ہوئے نظام میں لالچ، دھوکے اور آمریت کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے تو اس کی کتنی خوفناک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ تباہی کا وہ نشان ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج کی اس گفتگو کو ہم اس آخری اور اہم سوال پر چھوڑتے ہیں۔ اتہاس ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈکٹیٹرز کس طرح انسان کے سب سے گہرے ڈر کو ایک شاطر ہتھیار بناتے ہیں۔ یہ سچائی جمہوری اداروں کی نازکت کی یاد دلاتی ہے۔ سوچئے ضرور، کیا ہم وقت رہتے ان اشاروں کو پہچان پائیں گے یا اتہاس پھر سے خود کو دہرائے گا؟